السلام علیکم ایوری ون۔ اگر آپ بھی روز تہجد کی نماز ادا کرتے ہو اور کسی کو بہت شدت سے دعاؤں میں مانگ رہے ہو، تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہو، تو ایک بار اس ویڈیو کو سکون سے سنیں اور لازمی دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو کسی اذان کے بعد نہیں پڑھی جاتی، وہ نماز جو فرض نہیں کی گئی، بلکہ یہ نماز تو اللہ سے محبت کی نماز ہے۔ کبھی سوچا ہے تہجد کی نماز کا آخر اتنا اجر کیوں ہے؟ کیونکہ باقی نمازوں کی طرح تہجد کے لیے کسی پکار پر نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ اس کی اذان کی صدا تو دل میں سنائی دیتی ہے۔ تمہیں تمہارے دل میں موجود تڑپ تہجد تک لے کے آتی ہے، وہ تڑپ جو سکون سے بستر پر سونے نہیں دیتی، کیونکہ تمہاری روح اللہ سے ملاقات چاہتی ہے۔ اور جب وہ تڑپ شدت بن جاتی ہے تو تم تہجد کا سجدہ ادا کرتے ہو۔ تہجد کے وقت پریشانی میں کیا سجدہ سکون کا باعث بن جایا کرتا ہے، کیونکہ وہ سجدہ تو تمہیں فرش سے عرش تک لے کے جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت میں تم تہجد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو تو تمہارا چرچا اوپر آسمانوں میں ہوتا ہے۔ تہجد کی اہمیت اسی لیے بھی زیادہ ہے کہ باقی نمازوں میں اللہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، تم اس کی طرف جاتے ہو، لیکن تہجد میں رات کے آخری پہر اللہ خود پہلے آسمان پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، میرے بندوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر سکوں، ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ تہجد میں مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جو تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ جس آزمائش میں تم مبتلا ہو، اسی تڑپ میں خود کو تہجد کی دہلیز تک لے آؤ، اللہ تمہاری ساری تکلیفیں دور کر کے تمہیں سکون اور خوشیاں عطا کر دے گا۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز، جو اسے پا لیتا ہے پھر وہ سب پا لیتا ہے۔ تہجد کی حالت میں تم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، اور تہجد کے سجدے میں بہایا ہر آنسو تمہارے دکھ کی لڑی میں سکون کا موتی پیرو دیتا ہے۔ تمہارے دل میں اڑتی تڑپ، دعا مانگتے تمہارے اٹھتے ہاتھ، آسمانوں تک پہنچتی وہ سسکیاں تمہارے لیے آسمان سے کن کا فرمان جاری کروا دیتی ہیں، کیونکہ تہجد کی دعائیں ایسا تیر ہیں جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ تہجد تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی خوش نصیبی کہ جن کے لیے آسمان سے تہجد کا پیغام آتا ہے۔ یوں تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن جو تہجد ادا کرتی ہیں وہی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، دل کی آنکھوں سے اپنے پاس محسوس کرتے ہیں۔ اس کی محبت کی شدت بڑھتی ہے، کیونکہ اس وقت رات کے آخری پہر تم اور تمہارا رب ہوتا ہے، اور تمہاری تہجد میں اپنے اللہ سے ملاقات تمہیں ہر وہ چیز دے سکتی ہے جو تم نے اس سے مانگی ہے۔ تہجد تو خود ایک معجزہ ہے کہ تم اسے ادا کرنے کے لیے چنے گئے، یہ معجزے سے کم ہے کیا؟ میں نے دیکھا ہے تہجد کی دعاؤں سے معجزے ہوتے ہوئے، میں نے محسوس کیا ہے تہجد کے سجدوں میں سکون کی لذت۔ وہ کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر ضائع نہیں کرتا۔ مانگو اس اللہ سے، مانگو اس سے تہجد تک پہنچنا، کیونکہ جو تہجد کے سفر میں نکلیں تو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں مڑتے۔ تم جو اپنی نیند چھوڑ کے رات کے پہر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور تم اپنی دعاؤں کے لیے سجدے میں ہوتے ہو، وہ آواز کائنات میں گونجتی ہے اور تمہاری سسکیاں سیدھا آسمان تک پہنچتی ہیں، اور اللہ تمہاری مانگی دعاؤں پر وہ معجزے دکھاتا ہے کہ گویا تمہارا ہر دکھ مانند بڑھ جاتا ہے، اور وہ تم سے کیا ہوا وہ وعدہ پورا کر دیتا ہے جو اس نے کہا تھا، مانگو مجھ سے، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو، کیونکہ جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے، وہ انہیں اس مقام تک لے آتا ہے کہ پھر تہجد کے سجدے خزاں نہیں ہوتے۔ مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارو، پریشان نہ ہو، تہجد کا معجزہ تمہارے لیے بھی جلد ہوگا۔ تمہاری آزمائشیں تمہیں رب کے قریب کر دیتی ہیں، تمہیں اتنا مضبوط کر دیتی ہیں کہ تم بے خوف ہر طوفان سے لڑ سکتے ہو، تو وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے، وہ انہیں اس مقام تک لے آتا ہے کہ پھر تہجد کے سجدے خزاں نہیں ہوتے۔ مایوس نہ ہو، ہمت نہ ہارو، پریشان نہ ہو، تہجد کا معجزہ تمہارے لیے بھی جلد ہوگا۔
تمہاری آزمائشیں تمہیں رب کے قریب کرتی ہیں، تمہیں اتنا مضبوط کر دیتی ہیں کہ تم بے خوف اور طوفان سے لڑ سکتے ہو، اور تہجد کی طاقت تمہیں اللہ کے اتنی قریب کر دیتی ہے کہ پھر تم اس سے دور نہیں جا سکتے ہو۔ تمہیں تمہاری گمان سے بڑھ کر عطا کیا جائے گا، بس دعائیں مانگتے رہو یقین کے ساتھ۔ اور تہجد کی طاقت تمہیں اللہ کے اتنی قریب کر دیتی ہے کہ پھر تم اس سے دور نہیں جا سکتے ہو۔ تمہیں تمہارے گمان سے بڑھ کر عطا کیا جائے گا، بس دعائیں مانگتے رہو یقین کے ساتھ۔ تہجد کی دعاؤں کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جو تمہیں اختتام لگ رہا ہو وہ تمہارا آغاز ہو، جو تمہیں ناممکن لگتا ہے وہ رب اسے ممکن کر دے۔ تہجد میں بہتے آنسوؤں کی آواز، رات کے سناٹے میں اللہ سے تمہاری ملاقات، یہ سب تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہی تو ہے۔ اللہ جب بن مانگے اتنا سب عطا کرتا ہے تو تمہارے مانگنے پر کیوں نہیں عطا کرے گا؟ بس صبر رکھو اور یقین سے شدت سے اللہ سے مانگتے رہو۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سب کر سکتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے مدد آتی ہے، تم اس کی طرف ایک قدم تو بڑھاؤ، وہ 10 قدم تمہارے اور آئے گا۔ اور جب تم بے سکون ہوتے ہو، رات بھر آنکھوں میں نیند نہیں اترتی، تو دراصل تمہاری وہ بے سکونی ہی ذریعہ ہوتی ہے تہجد تک پہنچنے کا، کہ ایک دفعہ اس سے سکون مانگنے تہجد تک تو خود کو لے جاؤ، ایک سجدہ ادا کرو اور سب لے آؤ۔ تمہارے ہر درد کا مرہم تہجد میں موجود ہے، تم اس تک تو آؤ، پھر تم چن لیے جاؤ گے۔ پھر جب تم تہجد کے بغیر رہ نہیں سکو گے تو اس کے پسندیدہ بن جاؤ گے، پھر تمہیں اپنے رب کی پہچان ہوگی۔ تہجد گہرا راز ہے، اسے پانے کی کوشش تو کرو۔ دراصل تہجد تو اللہ سے ایسے عشق کی داستان ہے جس کے بعد اپنے محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل سکون نہیں پاتا۔ کوئی ملے نہ ملے، رب ضرور مل جاتا ہے۔ سنو، پریشان نہ ہو، اسے پتہ ہے آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا مانگ رہے ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کیوں آپ کو مشکل حالات میں ڈالتا ہے، کیوں آپ کو آپ کی چاہت سے دور کرتا ہے، کیوں آپ کو بار بار توڑتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ان حالات سے گزار کر مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ایک ماں ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کبھی کمزور نہ پڑے، بلکہ زندگی کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اسٹرانگ بنے۔ وہ سب سمجھتی ہے، بتاتی ہے کہ اس کا بچہ کسی میدان میں پیچھے نہ رہے کسی سے۔ تو اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا کیسے چاہے گا کہ تم کمزور پڑ جاؤ، کمزور پڑ کے ٹوٹ جاؤ، بکھر جاؤ؟ لیکن اس رب کا اپنے لیے پیار تو دیکھو، کہ آزمائش بھیجتا ہے کہ اپنی محبت کے جام سے صبر کی گھونٹ بھرنا سکھا دیتا ہے، لوگوں سے بے نیاز کر کے اپنے تک پہنچنے کا تمہیں بتا دیتا ہے۔ کیونکہ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو جاتے تو اپنے اللہ کے پاس ہی ہے نا، مرہم بھی تو وہی لگاتا ہے نا۔ اسی لیے ان سب کے ذریعے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے اس پر یقین رکھ کر تم اپنے لیے وہ معجزہ پا سکتے ہو جس سے تمہاری عقل حیران رہ جائے گی، تمہارے صبر کا تمہیں پھل مل جائے گا اور تم الحمدللہ کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاؤ گے۔ تو تمہیں مضبوط رہ کر اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ان حالات سے، اور یاد رکھنا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے ہر جگہ ہر پل۔